والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ کمزور عرفان، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اس آیت کے تحت کچھ تفسیر کل بیان کی تھی جس میں ایک حدیث مکمل ریکارڈ نہیں ہو سکی تھی، وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور مزید تفسیر انشاءاللہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار سے مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کی بیع پر بیع نہ کرو، اور اے اللہ تعالیٰ کے بندوں، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقوی یہاں ہے، اور کسی شخص کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین و مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو اسے پکارا جائے گا، اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا، تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اذیت دینا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہاں میں لعنت و رسوائی کا حقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریروں کے شر اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔